اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدنا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین اللہ عزت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کی کائنات نے سن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والعصر کی قسم ہے من زمانہ نبوت دی ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے، لیکن سارے لوگ گھاٹے چ نہیں ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جڑے صاحب ایمان ہو کے اچھے عمل کر دے رہے وہ لوگ گھاٹے چ نہیں ہیں۔ اللہ دا قرآن ہے اور لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا دے جتنے بھی شعبے ہیں انہاں دے اندر ہر صاحب سمجھدا ہے کہ مینوں گھاٹا نہ ہوئے منافع ہوئے، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہر روز کتنے لوگ ہیں دنیا تو جا رہے وہ پچھلن پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ یقیناً ایک نہ ایک دن اس دنیا تو جانا ہے اور پھر بھی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے صاحبان انہوں نے تیاری دا احساس بھی نہیں ہے، گھاٹے نفع دا پتہ بھی نہیں ہے، دنیا دے سارے رولیاں نو خوبصورتی نال سمجھ دے نہیں، اگر نہیں سمجھ دے تو دین نو نہیں سمجھ دے۔ اور اس تو بڑا ظلم عظیم یہ ہے کہ جتنے لوگ تھوڑا جا دنیاوی اعتبار نال کوئی چار جماعتاں پڑھ گئے یا جنہ صاحبان کو مال و دولت دی تھوڑی جی فراوانی ہو گئی، انہاں دا معاملہ اس تو بھی انوکھا ہو گیا کہ بالکل بھول گئے کہ وہ موت ساڑھے لئی نہیں ہے، موت کسی اور لئی ہے۔ خوش قسمتی ساڑھی یہ ہے کہ چونکہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پسند نہیں کر دے کہ میرا امتی گھاٹے دے اندر رہے، آپ نے کچھ اصول سمجھا دیتے کہ نہ اصولہ تے عمل کر لے تو کدی بھی گھاٹے چ نہیں ہوئے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیتا ابو بکر صدیق تھے کہ ابو بکر وطر کدم پڑھ دے ہو؟ اپنے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وطر عشاء دے نال پڑھدا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ابو بکر اگر تسی وطر تہجد دے نال پڑھ دے تو زیادہ ثواب ہوتا۔ اپنے عرض کی تھی میرے آقا آپ سچ فرما رہے ہو، لیکن میں نے کبھی صبح دی امید نہیں ہوئی کہ صبح زندگی وفا کرے گی میری، تو اس لئے میں وطر نال پڑھتا ہوں کہ صبح دی امید رکھی ہی کبھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق دنا آدمی ہے، حق تو یہی ہے کہ صبح دی امید نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فاروق اعظم کو پوچھا کہ عمر وطر کدوں پڑھ دے ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی میرے آقا میں صبح تہجد نال پڑھنا۔ آپ نے سوال دا انداز بدل دیتا، فرمایا کہ عمر
اگر نیند کا غلبہ ہو گیا نہ اٹھ سکے صبح تو پھر وطرہ دا کی کرو گے؟ عرض کی تھی میرے آقا میں جدو دا آپ دا غلام ہویا نیند دی جرت نہیں ہو سکی کہ فاروق اعظم سے غالب آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک بات ہے، عمر دلیر آئی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ داں جس گلی اور بازار جو فاروق اعظم گزرتے ہیں شیطان رستہ چھوڑ دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت علی خوبصورت ترتیب سکھائی کہ اگر گھاٹے تو بچنا ہے تو کی کرنا ہے، جدو شام نو سمن دا ارادہ کرنا ہے تو اپنے دن دے سارے اعمال تے نظر پھیرنی ہے، خود حساب کر لینا ہے کہ آج نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. فرمایا اگر خوش قسمتی ہوئے نیکیاں تو ہڈے خیال ایک زیادہ ہو جان، سمجھ دے ہو کہ آج دا دن نیکیاں دا غلبہ ہے، پھر اللہ دا شکر ادا کر. جس مالک نے تو ہنو توفیق عطا فرمائی، اگر اللہ دی توفیق نہ شامل حال ہوئے تو نیکی نہیں ہو سکتی. اس کی مہربانی اور کرم نوازی نہ ہوئے نہیں نیکی ہو سکتی. اس دا فضل و کرم ہے کہ انسان نیکی کردہ ہے. کتنے لوگ اسی دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اتنے شامل ہوئے ختم ہے شامل نہیں. آپ دیکھ لو اتنا شعور بھی نہ رہا کہ برادری لئے گھر آئے بیٹھے نے اللہ سے ساتھ وقت گیا تو مسجد جانا پسند نہیں کی. تو کس انہیں دا کی خیال ہے؟ رب نو بڑا سمجھ دیں یا برادری نو بڑا سمجھ دیں؟ برادری لئے کتنے 100 کلومیٹر چھوڑ کے آ گیا، لیکن اللہ رب العزت دا گھر قریب ہے، حی علی الصلاۃ دی آواز آ جائے نہیں آ رہا. اس تو بڑی بدقسمتی کی ہو سکتی ہے ایک انسان دی کہ برادری کی اس نو کرے گی. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ. کہ محشر کا دن ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دوڑ جائے گا. باقی برادری کس کھاتے آئے گی؟ سکا بھائی قرآن آکھرے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دوڑ جائے گا. و امہ و ابیہ، ماں باپ دوڑ جان گے. و صاحباتہ و بنیہ، بیٹی اور بیٹا دوڑ جان گے. اس تو بڑے رشتے کون ہو سکتے ہیں؟ تو برادری نے کتنا سفر کر لیں اور اللہ رب العزت دا ساتھ آ جائے تو مسجد جانا تکلیف ہو گئی اور ختم لی آگے بیٹھ جائے. عجیب انسان ہے. تو پھر گھاٹے لی قرآن نے انداز کی بنایا ہے. قرآن نے پہلے انہوں لوگوں دا بیان کیتا جنہیں گھاٹے تھے، چونکہ گھاٹے زیادہ لوگ سن اس لیے ابتدا کی تھی ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف وہ لوگ گھاٹے نہیں ہیں صاحب ایمان ہو کہ نیک صالح عمل کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دن اچھا گزریا نیکیاں دا غلبہ ہے تو پھر اللہ دا شکر ادا کر. قرآن نے ترتیب کی دسی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ لوگوں اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت اور اضافہ کر دیں. اگر نیکیاں تو شکر کرے گا مولا تیری توفیق، تیری مہربانی، تیری کرم نوازی ہے کہ آج دا دن اسی تیری فرما برداری گزاریا ہے تو یقیناً اللہ اور زیادہ توفیق عطا فرما دے. مولا علی شیر خدا کرنے اللہ جل کریم آپ ارشاد فرماندے نے کہ اگر تسی سمجھ دے ہو دل کرتا ہے کہ تہاڈی نعمت نو زوال نہ آئے پھر شکر کیتا کرو. شکر ایک ایسی چیز ہے کہ نعمت نو زوال نہیں ہوتا، نعمت اللہ زیادہ بڑھا دیتا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت بات کیتی ہے انسان بھی عجیب نہ شکرہ ہے کہ کھا کھا کے وہ دند گر جاندے ہیں. ساری زندگی اتنا اس نے اللہ دا کھادا ہے دیتا ہوا، دند گر گئے، عجب یاد اللہ نے میں نے کچھ نہیں دیتا. زندگی گزار بیٹھا ہے تو کھا کے دند گرے ہیں، اس تو بغیر تو گردے ہی نہیں ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دن اچھا گزریا نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر سمجھ لگے اللہ دا شکر کر کے سمجھا. لیکن فرمایا اگر بدقسمتی ایسی ہوئی دن نہ اچھا گزریا
غلبہ گناہ دا زیادہ ہو گیا، اس لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ سمجھا دیتا کہ میرا امتی گھنٹے دے اندر نہ رہے. فرمایا پھر سچی توبہ کر کے سو جاؤ کہ ہو سکتا ہے صبح ہوئے یا نہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہ تو توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیتا ہی نہیں. تو پھر تائب ہو کے سو گیا تو اخیر اچھی ہو گئی، انجام بہتر ہو گیا. حضور سیدنا غوث الثقلین غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میری عمر جوانی دیا اور میں ایک بزرگ دے کول بیٹھ گیا، انہوں دی عمر زیادہ ہاں تو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ سچی کر دے، مولا میری توبہ سچی کر دے. آپ فرماندے نے میں انہوں تو پوچھا کہ بزرگوں تسی سچی توبہ کرو؟ انہوں نے کہا بیٹا میں توبہ کردہ ہاں پھر گناہ ہو جاتا، سچی تو نہ رہی. اللہ رب العزت اگر کرم فرما دے تو میری توبہ سچی ہو سکتی ہے. آپ فرماندے نے میں انہوں نے سوال کیتا کہ اللہ رب العزت کس طرح کرم فرمائے تو آڑی توبہ سچی ہو جائے. اور بزرگ کہنے لگے بیٹا عبد القادر ادھو توبہ کرا ادھو موت آ جائے تو پھر میری توبہ سچی ہوئے گی. سچی توبہ ہوئے جس تو بعد گناہ نہ ہوئے تو پھر صورتحال خوبصورت ہو جائے گی کہ ادھر توبہ ہو جائے ادھر نال چھٹی ہو جائے. پھر کی ہوئے گا میری توبہ سچی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا کہ چلو اگر گناہ ہو گئے دن تو کم از کم ہر روز گناہ دا ازالہ کر لے. جنہا دکاندار ہر روز خیال کر لیا کرے آج پرافٹ ہے لاس ہے کی ہویا ہے وہ کدی بھی گھاٹے سے نہیں رہے گا. اور جنہا غافل ہو جائے سالہ تو بعد جا کے حساب دے چکر پوے انہوں تو خبر ہی نہیں لگتی کہ گھاٹا کی ہویا منافع کی ہویا. اور اس امت لی گھاٹا ہو جائے بات مناسب نہ، لیکن اسی خود اپنی جانت ظلم کر رہے ہیں. جس امت یہ شان ہوئے کہ صرف نیکی دا ارادہ کریں اللہ رب العزت فرشتہ فرمائے ایک نیکی لکھو اور اگر عمل کریں تو ایک نہ لکھو 10 لکھو. جس نے ایک نیکی نو 10 گناہ بڑھا دیتا جائے. اور اللہ دا قرآن آکھے من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا. انہوں بھی 1 منٹ رکھ دے تو انہوں ایک مسئلہ سکھا دوں ناجی بھی سیکھ لو سارے انہوں باری رکھ دو خیر ہے اس تو بغیر بھی گزارہ چل جائے گا. تو من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا اللہ رب العزت نے فرمایا جنہا ایک نیکی لے کے آئے گا ایک نہیں ہوئے گی 10 گناہ کر دے ماں. اس امت شفقت و مہربانی اللہ رب العزت دی اندازہ کرو کہ نمازاں 5 پڑھے اجر 50 دا عطا ہو جائے اور روزے 1 مہینے دے رکھے 10 مہینے اجر و ثواب ملے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 نال شوال دے ملا لے انہوں 10 نال ضرب دے دو تو 2 مہینے ہو گئے 1 مہینے دے 10 مہینے ہو گئے پورا سال ہی روزے دے. پوری کائنات کے اندر ایک پیغمبر ایسا ہے جنہاں پوری زندگی روزے نال گزاری وہ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی. امام حاکم لکھتے ہیں المستدرک کے اندر کہ انہوں نے پوری زندگی روزہ رکھیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش آن کہ میرے امتی شعبہ نیکیاں والا کسی امت تو کم نہیں ہونا چاہیے. تو اتنے ترتیبیں ہو گئی کہ ایک نیکی نو 10 گنا بڑھا دیتا گیا. ایک امت 1 مہینہ رمضان دا روزے رکھے 10 مہینے دا ثواب ہو گیا. 6 روزے شوال دے رکھ لے 2 مہینے پچھلے بھی پورے ہو گئے. تو اس امت دا پیغمبر دی بات نہیں ہو رہی امتی دی بات ہو رہی ہے کہ امتی پوری زندگی روزے نہ رہ سکتا. تو اس کا گھاٹا کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس امت دے اندر صرف اجے وضو کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھ دے اسمان دی طرف چہرہ اٹھا ادھر اللہ رب العزت اپنی رحمتہ دے دروازے کھول دے. دوسری روایت ہے ادھر اسمانہ دے دروازے کھول دے. تیسری حدیث ادھر جنت دے دروازے کھول دے. جس امت نے یہ پوزیشن ہوئے کہ جب وضو کرے اور جنت دے دروازے کھل جائیں وہ امتی اللہ دے گھرے جا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کتنی مہربانی فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے سے اللہ رب العزت ناراض ہوئے اس نے اپنے گھر آن دی توفیق ہی نہیں عطا کرنا.
تو اس امت کا کس طرح گھاٹا ہو سکتا ہے کہ نماز صبح پڑھے غلطیاں ہو جان، جدو ظہر پڑھے گا پچھلی غلطی معاف ہو، اثر پڑھتا ہے وچ گناہ ہو گئے، نالی اثر پڑھنے دے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ہر نماز دے نال پچھلیاں خطامہ معاف، اور سال دی صورتحال کی ایک جمعہ پڑھیا دوئے جمعہ پڑھنے نال 8 دنوں دے گناہ معاف۔ ایک رمضان شریف گزریا، جدو دوسرا رمضان آیا روزے رکھے نیکیاں کیتی ہیں، سال میں پچھلے سارے معاملات کریے، اور کسی جگہ تے ایک نماز پڑھے ایک دا ثواب گھر پڑھے، جماعت نال پڑھے 27 نمازاں دا ثواب، جامع مسجد پڑھے 500 نماز دا ثواب، مدینہ شریف چلا جائے 50,000 نماز دا ثواب، بیت اللہ شریف جائے 1,00,000 نماز دا ثواب۔ اس امت گھاٹا ہو سکتا ہے کہ کسی صورت تے تھوڑا جہا قدم اگے بڑھاندا تو یہ نیکیاں 10 گنا 100 گنا 1,00,000 گنا، اور اگر لیلۃ القدر دے اندر عبادت کردا خیر من الف شہر، 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر۔ 1000 مہینے دا مطلب کیا 30,000 دن رات، ایک رات دی عبادت دا اجر 30,000 دن رات تو بہتر۔ پھر اس امت دا گھاٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن گھاٹا کس طرح ہو گیا جس نے کلی طور تے غفلت برت لئی، انہیر کر لیا، موت نو بھول گیا، اس نے کہ کوئی موت نہیں ہے، اور موت بھلان والی یہ چیزاں کی ہیں اور سب تو زیادہ دنیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیوں کی ہویا کس چیز نے ہلاک کر دیتا؟ اور جمع ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے، اے اور کردہ کردہ قبر جا پہنچا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد کل 4 آنے ہوں، پیسے ہوں، مال و دولت ہوئے، امیر ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں ہے، معاشر کا دن کون امیر ہوئے گا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاشر کا دن امیر ہوئے گا، مال و دولت نال امیر نہیں ہوئے گا، جس سے کوئی نیکیاں زیادہ ہوں گیا میری امت وہ شخص امیر ہوئے گا۔ اور غریب کون ہوئے گا؟ فرمایا غریب وہ شخص ہوئے گا کہ نیکیاں تو ہون گی کچھ، لیکن کسی دا مال لٹیا ہوئے گا، کسی دا ظلم زیادتی کیتی ہوئے گی، وہ مظلوم اکٹھے ہو جان گے، اس وقت واپس کوئی چیز نہیں کر سکے گا، پھر نیکیاں دینیاں پہ مل گیاں، پھر مظلوم نیکیاں ساریاں لے لیں گے، اجے بھی مظلوم بچ جان گے، پھر مظلومہ دے گناہ اس سے لدنا شروع کر دیتے جان گے۔ فرمایا میری امت غریب آدمی ہوئے، یہی بات قرآن نے کیتی ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے گھاٹے چ نہیں ہیں جنہاں لوگاں نے ایمان لے آندا نیک صالح عمل کیتے، اور لوگ گھاٹے چ نہیں ہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی فوت ہو جائے 40 آدمی جنازے شامل ہو جائیں، نیک صالح بندے 40 اور دن بخشش کی دعا کریں، سفارش کریں، اللہ رب العزت 40 دی دعا رد نہیں کردا، اور دے حق کے قبول کر کے اس کی خطامہ معاف کر دیں۔ ایک حدیث ہے 100 آدمی جس نے جنازے شامل ہوں اور وہ دن بخشش کی دعا کریں، اللہ 100 دی دعا اکٹھی رد نہیں کردا۔ تیسری روایت ہے کہ 100 بھی نہیں ہے، 40 بھی نہیں ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں 3 صفحہ ہو جان، اور وہ 3 صفحہ والے دعا کر دیں، اللہ رب العزت چھوٹیاں چھوٹیاں 3 صفحہ والے دی دعا رد نہیں کردا، میت دے حق کے قبول کر کے اس کی خطامہ معاف کر دیں۔ لیکن آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جنہ جنازہ دے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں جنہ وضو بھی نہیں کی، کتنے ایسے لوگ جنہوں نے دعا آمدی ہی نہیں ہے، اور پوری زندگی اسی ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر جنازے تے نیت سکھائی جاندی 4 تکبیرہ نماز جنازہ۔ اس امت نو مر نہیں جانا چاہیے جس نے پوری زندگی نیت نہیں آ سکی جنازے دی؟ کیا ایسے صاحبان کہ والد فوت ہو جائے اور بیٹے نو جنازے دی دعا نہ آ سکے، اس بیٹے نو ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے کہ ساری زندگی باقی سارے مسائل سکھے، اگر نہیں سکھ سکیا تو جنازے دی دعا نہیں یاد کر سکیا، والد کی طرف مربع زمین دا بھی مل گیا،
لیکن والد نے دعا کرنے دا وال بھی نہ آ سکیا پوری زندگی. اور یہ تو امت دی شان ہا کہ بھی لوگ دعا کریں کسی مسلمان بھائی لئی اللہ صاحب دی اکٹھی دعا رد نہیں کرتا. لیکن بیٹے نے کی کیتا ہے؟ بیٹے نے پتہ ہی نہیں دعا ہی نہیں سکی. پر اس سے یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹے دا قصور ہے. جس باپ نے پوری زندگی اولاد لئی نہیں سوچیا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، میرا بیٹا عالم دین ہو جائے، میرا بیٹا دین سکھانے والا ہو جائے، اس نے کہا نہیں یہ پی ایچ ڈی کرے، اسادیسی لگ جائے، ڈی سی ہو جائے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو جائے. پھر بات ہے کہ جب پوری زندگی محنت اسے چیز نے کیتی ہے اور باپ نے نیکی سکھائی ہی نہیں اور مر جائے تو کی امید رکھے گا؟ جنازے دی دعا ہے گی، جنازہ سکھایا ہی نہیں ہے. ورنہ تو حق کہا کہ والد فوت ہو جاتا تو بیٹا جنازہ پڑھاتا، جانشین تو وہ صاحبان. لیکن افسوس ہے کتنے صاحبان جنہوں نے جنازہ آمدہ ہی نہیں ہے، نیت نہیں آمدی اور جنازے کھڑے ہیں اور انہیں بیٹھے ہوں گے دنیا داری دی گپ شپ پہ ایڈے دنا لگیں گے جس پتہ لگے کمال ہو گئی. اتنی جہالت ہوئے گی کہ ایک دعا یاد ساری زندگی نہیں کر سکے، 60 سال عمر گزار. اتنے بھی ایسی صورتحال ہے کتنے لوگ جنازے بے وضو کھڑے ہوں گے. پھر اگلی صف وچ کوشش کرتے ہیں کہ برادری والے دیکھ لیں، رشتہ دار دیکھ لیں، دوست دیکھ لیں، ختمہ چنگے آگے بیٹھتے ہیں. لیکن کدی احساس نہ ہویا یہ تو رسول اللہ دی شان رحمت ہے کہ ایک بھائی فوت ہو گیا تو اسی سارے مل کے دعا تو کرو، اللہ پاک تہاڈے ہاتھ خالی نہیں لٹائے گا. اور کچھ خوش قسمت ایسے لوگ دنیا تو جاندے نہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور وچ لکھ دینے ایک آدمی اس نے بیوی نے 1 صالحہ تو جدو آخری ٹائم آیا تو اس بیوی نے اپنے خامد نے بلایا کہ میرا ٹائم آخری آ گیا ہے. تو ساڑھے قریب ایک پڑوسی آدمی ہے، ایک کفن چراندہ ہے، تو اس نے بلا کہ پہلے پیسے کفن دے دئیے تاکہ میرا کفن نہ چرائے. اس بندے نے بلایا گیا، بندے نے کہا میری عورت آخری ٹائم ہے تو بھائی پہلے ایڈوانس پیسے لے لیں، مہربانی کری میری بی بی دا کفن نہ چرائے. میں پیسے لے لے، وعدہ کر لے نہیں چراندہ. امام سیوطی لکھ دینے کو گھر گیا تو بی بی نے مشورہ کیتا، بی بی نے کہ کوئی نہیں تو جا کے پھر بھی کفن چرا لے کی ہو جائے گا. کفن چران دی نیت دنالو ہر جنازے نال ملدا ہاں تاکہ پتہ چل جائے قبر کتے. اور بی بی فوت ہو گئی، جنازے شامل ہویا، دفن ویکھیا اس نے ہوندیا، گھر چلا گیا. رات نو آیا قبر دی کھدائی کی تھی، کفن وال جدو کے ہاتھ کیتا تو ویکھیا کہ عورت قرآن پڑھ رہی ہے. اس نے بازو پکڑ لیا، اس نے کیا جنتی ہو کے جنتی دا کفن اتار رہے ہیں. گھبرا گیا کہ بی بی تو جنتی ہے، نیک عمل کر دی رہی، میں تو پوری زندگی مردے دے کفن اتارے ہیں. اس نے کہ بات ٹھیک ہے لیکن اللہ رب العزت نے پہلا انعام میرے تے کیتا ہے کہ جتنے لوگ میرے جنازے شامل ہو گئے اللہ نے سب نے معاف کر دیا. تو بھی شامل ہیں، جنتی ہو کے ہونے کم چھوڑ دے. کچھ ایسے صاحبان ایسے لوگ دنیا تو گئے کہ جنازے پڑھنے والے بخشے گئے اور کچھ وہ صاحبان نے جنہوں نے پیچھے دعا ہو رہی ہے لیکن ہزار آدمیاں چوں جنازہ اکے دکے بندے نہ ہوندہ ہے. آپ اندازہ کر لو کہ اتنی بے حصی بھی ہو سکتی ہے کہ موت لی کچھ بھی تیار نہ کیتا، باہر دے ملک لی جانا چاہے تو کتنے سیٹنگ کرتا ہے، پاسپورٹ ہوئے اتنے پیسے ہون یوں یہاں، لیکن اتنے نہیں سمجھ آ رہی کہ ضرور ایک نہ ایک دن چھٹی کرنی اور ٹائم بھی نہیں دسیا گیا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جدو موت آئے گی ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. ایک اپن دسیا بھی نہیں جانتا، صرف انبیاء دی یہ شان ہے. جدو کسی پیغمبر داخلی ٹائم آ جائے، عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوندے نے، عرض کر دینے ٹائم ہو گیا ہے لیکن تسی صرف اتنا دسو کہ کس جگہ تے تھوڑی روح قبض کی جائے. اتنی بات ہے. اور ایک ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے جن علی ساری کائنات کو الگ قانون ہے. امام بخاری نقل کر دینے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ٹائم آیا، عزرائیل علیہ السلام آئے، آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا بھیجا ہوا، اللہ نے سلام بھیجا، اور اللہ فرما رہے محبوب تو ہنو موت اور زندگی دا بھی اختیار دے دیتا، چاہے تو قیامت تک اس دنیا چلو، چاہے تو آخرت رو قبول کر لو۔ ایک کائنات دی ہستی ہے جنہوں نے موت اور زندگی دا اختیار ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ سانو تو ٹائم دا پتہ نہیں ہے، اچانک آئے گی، اسی اپنے بھائی نو نہیں دیکھ رہے، بیمار ہویا تو بھائی سانو اس کی عبرت حاصل کرنی چاہیے دی ہاں، یا کہ موت بلا دینی چاہیے دی ہاں۔ کوئی شخص اپنی مرضی نال آ بھی نہیں سکتا تے اپنی مرضی نال جا بھی نہیں سکتا۔ چیک کر لینا، ہے کوئی صاحب اپنی مرضی نال آ جائے دنیا تے اپنی مرضی نال جا لے گا تے اے جڑا باقی درمیانی تھوڑا جہا ٹائم ہاں، اے بھی پھر اللہ دی مرضی نال گزار لے گا، اس نے محبوب دی مرضی نال گزار لے گا کہ اپنی مرضی نال آ بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی نال جا بھی نہیں سکتا، تو تھوڑا جہا چند گھڑیاں پھر اللہ اور دے محبوب دی مرضی دے مطابق گزار لے گا۔ اسی تو ساری سیٹنگ انہیں گڑبڑ کر بیٹھے اور ایک خیال نہ کیتا کہ کچھ ہے، اپنے لیے تو کوئی بات بھی نہیں کہ جناب تو کلیئر ہو گیا ہے، کوئی ہے پتہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ نے فاروق اعظم کی طرف اشارہ کیتا، مسند امام احمد نے روایت لکھی، فرمایا میرا عمر ہے، قبر دے اندر فرشتے آگے سوال کریں گے من ربو کا، اور یہ میرا ایسا امتی ہے، فرشتے نے واقعہ گا تو آڈا رب کون ہے؟ اپنے لئے تو یہ باتاں بھی نہیں ہیں، تو کچھ پلے ہی نہیں جمع کیتا، اسی تو سارا کچھ کیتا ہے بھی اولاد لے یوں یا، اور یہ عجیب شعبہ ہے کہ اللہ پاک نے فرما وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روح زمین تے کوئی ایسی چیز نہیں جد رزق دا ذمہ اللہ نے نہ لیا، اولاد دا رب بن کے بیٹھا ہے، ادھا میں پال رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہ، ایک روٹی کے پیچھے سارا کچھ کر لیا، حلال و حرام دی تمیز نہ کیتی، جھوٹ سچ دی تمیز نہ کیتی، جدو مر گیا سب کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک نیکیاں اس یہاں اور نال جانیاں، دوست بھی کچھ جنازہ پڑھ دینے کچھ نہیں پڑھ دے، کوئی قبر تک جان دینے کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک نیک عمل ہے جو سبھی کر لے گا قبر دے اندر ڈال جائے گا، باقی تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر تیاری کی کر رہا ہے، اسی ایک صاحب کو کی عبرت حاصل کی تھی، کوئی عبرت نہ حاصل کی تھی، یہی ریا بے نہیں ہو، ایک صاحب چلے گی اسی کو نہیں جانا جتا، کوئی خبر نہیں ہے، ایک لمحے دی خبر نہیں۔ بات یاد رکھنا، دو چیزیں میں عرض کر رہے ہیں، اللہ پاک عمل توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے اندر 4 قسم دے لوگ، فرمایا خوش قسمت ترین میری امت وہ بندہ ہے جس نے اللہ نے دنیا دی عزت دیتی، دنیا دی دولت دیتی، دنیا دی شہرت دیتی، پھر جڑیاں گھڑیاں ساریاں اللہ اور رسول دے حکم دے مطابق گزار دیتا۔ جی میں دنیا چیز عزت آئی، انہیں قبر چ بھی عزت ہوئے گی، انہیں حشر چ بھی عزت ہوئے گی۔ فرمایا میری امت خوش قسمت ترین بندہ۔ دوسرا فرمایا جس نے مال و دولت دیتا، عزت دیتی، لیکن دنیا سب کچھ ملیا، قبر لئی کچھ نہ کیتا۔ فرمایا ایتھو تک ڈور رہی، قبر چ عزت کوئی نہ ہوئی۔ تیسرا وہ صاحب ہے مال و دولت دنیا دا تو نہیں ہے، عزت دنیا دی نہیں ہے، لیکن آخرت لئی اس نے بڑا کچھ کیتا، جی میں دنیا تو جائے گا اور عزت بڑھنا شروع ہو جائے گا، قبر بھی صاحب عزت ہے، حشر دے اندر بھی صاحب عزت ہے۔ اور چوتھا فرمایا وہ ہے کہ دنیا دی عزت بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، تو گناہ بھی رج کے کیتے، نہ ایتھے عزت ہے، نہ قبر چ عزت ہے، نہ حشر چ عزت۔ اسی اپنے آپ نے دیکھ لی کس کیٹاگری چاہیں، پوری زندگی شکر کرتے رہتے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی امت پیدا کیتا ہے، شکر ہی نہ پورا ہو سکے، لیکن بھلا بیٹھا کہ امتی رسول اللہ دا ہے، کام غیرہ والے کر رہا ہے، کدھے یہودیاں والے چہرے نظر آن گے، کدھے عیسائیاں والے نظر آن گے، انہوں نے ہر ادا اپنائے گا، اگر ادا نہیں اپناتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا شرم محسوس کر رہے ہیں۔ اے امتی کیسا ہے جنہوں نبی پاک دا چہرہ پسند نہیں آ رہا، جس نے حضور دی ادامہ پسند نہیں آ رہی ہیں، ادامہ کس دیاں پسند کر رہا ہے؟ یہودیاں دیاں، عیسائیاں دیاں، ہندوਆਂ دیاں، اپنے پیغمبر دے سارے اعمال چھوڑ بیٹھا ہے، اور پھر کی ہو رہا ہے؟ پریشان ہے۔ حق تو یہ ہاں
کہ ادو ٹائم ہوندہ ادو فرشتے دے روح دا استقبال کرنے واسطے آ گئے. یہ لطف ہاں لیکن نہ ہویا کیتا بھی کچھ نہیں ہے. بس اسی رسمن بیٹھ گئے کہ چلو جی کدی کل ہو گئے کدی ساتا ہو گیا. اور صاحبان بھی کون آئے یہ بات میں کھل کے اس تو کردہ یہ مسائل نہیں اج کل دستے جا رہے. ثواب ہونا ہاں غریب لوگاں نو کھانا کھوایا جاندہ یتیماں نو مسکیناں نو برادریاں نو روٹیاں کھوا کو ساری زندگی گلے ہی کی نہ کہ روٹی نہیں ٹھیک پکی. کاش کدی ایک دے کسی غریباں 10 غریباں نو تنہائی اس دے دے انج نہ کر سکتا 2 من آٹے دے ہی بھیج دیتا کسی دے گھر دل نے رکھ لیندہ کہ دا جو ثواب میرے ابا جی نے مل جا اللہ پاک انہیں ثواب پہنچا دے. اسی سالے ثواب لی پوری مسجد بڑھوا دیندہ پنکھے لگوا دیندہ اے سی لگوا دیندہ کارپٹ بچھا دیندہ. ایسا نہ کر سکیا اور جو بھی کیتا وہ برادری نے کیتا برادری نے بھی کدی عزت نہ کیتی. تو جی اخیر تے آگیا ہو گیا تو بھئی چلو جی اتنے پھل رکھ لو اتنے پھلیاں رکھ لو کیلے رکھ لو اور بھئی یہ ساری چیزاں دے پیسے اکٹھے کر کے یہی کسے غریب نو دے دینے ہم چیک کر رہا کیسا صدقہ ملے ہاں اتنے چوکچ کو نلکا لگوا دینا ہاں کوئی پولی ٹوٹی ہوئی بنوا دینی ہاں کہ پوری زندگی اس دا اجر و ثواب ملتا رہتا. مدارس تباہ ہوئے پہ ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. مساجد دے ہاں وضو دے ٹھیک انتظام نہیں ہے کوئی خبر نہیں ہے لیکن اتنے صرف دکھلاوے لئے یہ کردہ ہے کہ مسجد دی احترام نو بھی نہیں خیال رکھا جاتا. کھڑا ہے بس اور پھلیاں دیتی جا رہا ہے انہوں سمجھ رہا میں بڑا کمال کر لیا ہے. بھئی یہ ساڑھے بزرگاں نے کیوں شروع کیتا غریبی والا دور ہا انہوں نے کہا غریباں نو کھانا کھوانا سب تو زیادہ جو ثواب. اور تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ بھوکا ملے جس سے 24 گھنٹے روٹی نہ کھاتی ہوئے ایسا بندے کوئی نہیں ملے گا. لیکن وہ دکھلاوے لئے اتنا ضرور کیتا ہے کہ بھئی وہ سارا ساز و سامان 10-20 ہزار دا ہو جائے. وہ امیر تو کر لے گا غریب بیچارہ کی کرے گا وہ بھی پھر منہ ملادے لئی وہ قرض لائے کے ختم دیوا رہا ہوں. اس یہ عجیب نال ظلم کر گا غریباں نو یہ نہ دس سکے بھائی یہ مالی صدقہ امیران لئی ہاں غریبوں تسی 2 نفل پڑھو تسی ایک تسبیح درود پاک نہیں پڑھو تسی ایک دفعہ الحمد شریف ایک دفعہ کل شریف پڑھو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. اتنے پریشانی کی تو آنو ضرورت کی ہے لیکن سب لیگ کو ہی قانون رکھیا وہ اپنے قانون نہ ختم کر سکے. آج حال ہو گیا کہ فوتکی ہونا تو مسئلہ ایک ہے ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے. جس پیغمبر نے بات دسی ہاں کہ 3 دن میت والے گھروں کھانا نہیں کھانا بلکہ اس گھر کا کھانا بھی رشتہ دار پڑوسی پکایا کرنا اسی 3 دنوں دے اندر اسے پلے ہی کاٹنا چاہیے. اور انہیں پھر دین سمجھ لیا تو یہ دین ہرگز ایسا نہیں ہے. دین بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ اسی خوبصورتی آپ خراب کر رہے ہیں. اگر یہ باتاں نہیں کریں گے کل اللہ رب العزت سانو پکڑے گا. اور یہ صرف 4 گھڑیاں ہیں کسی نے اللہ نے سونا بنا دیتا کسی نے کالا بنایا کسی نے گورا بنایا کسی نے دولت زیادہ دیتی کسی نے علم زیادہ دیتا کسی نے عقل زیادہ دیتی. جس طرح دی نعمت دیتی ہے اللہ پاک ہر نعمت کا سوال کرے گا. قرآن نے بات کی تھی کہ ضرور نعمتوں دے بارے تو ہڈے کو پوچھا جائے گا. تو جس طرح دی نعمت ہوئے گی سوال بھی اتنے ہونے. حدیث پاک بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت غریب لوگ 500 سال امیران تو پہلے جنت جانے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کی ہے غریب لوگ کیوں پہلے جان گے. میری امت فرما فقیر لوگ. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو پیچھے ہے ہی کچھ نہ چھوڑ کے کچھ نہیں آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کول بیٹھے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹنیاں میرے کول ہیں اس وقت میں ساریاں صدقہ کرنا مدینے دے غریباں تے بانٹ دیو میرا بھار ہولا ہو جاوے. کل ٹائم تھوڑا لگے سوال و جواب مختصر ہوئے اور مختصر ہونا کل ہونا ہے جنہ کل ہونا ہی کچھ نہیں ہے. اور جڑے بڑا کچھ پیچھے چھوڑ کے جان گے ایک ایک پائی پائی دا حساب دینا پوے گا. پھر جا کے سمجھ لگے گی کہ کی ہویا قرآن نے کیوں بار بار رکھیا الہاکم التکاثر. قرآن کیوں آکھ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. لوگوں مال و اولاد تو ہٹ لی فتنہ ہے.
کدی اولاد نہیں جھوٹ سچ حلال و حرام دی تمیز نہیں کرتا، کدی مال نہیں کر رہا. اے ساری چیزیں آزمائش آن، آزمائش نو سمجھا ہی نہیں ہے. اخیری چھٹی ہو گئی، بس چھٹی تو بعد ہوں حسرت کچھ بھی نہیں کم آئے. یہ مسئلہ رہا دعاواں والا، یہ نصیباں نو دعاواں نصیب ہوں گے. خوش نصیب لوگ، اعلی نصیب والے لوگ، کسی نے خلوص نال دعا کر دیتی. زیادہ وہی طبقہ ہے جڑا منہ تے آ کے ہاتھ کھڑے کرے گا. حضور غوث پاک دے امام نے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت دی والدہ فوت ہوئی اور نہیں انہوں نے گھر گیا، نہیں اس نے ہاتھ اٹھائے. گھر بیٹھ کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، ایک دفعہ کوئی شریف پڑھیا، دعا کر دیتی مولا تیرے محبوب دی امت سے ایک عورت فوت ہو گئی، اس نے معاف کر دے. خلیفہ غصے چ رہا کہ ساری دنیا آ کے تعزیت کرتی رہی، سارے ثواب کرتی رہی، امام احمد بن حنبل نہیں آیا. میں فارغ ہویا تو میں نے سزا دینی ہے. لیکن ایک رات خواب وچ دیکھیا ماں جنت پھر رہی ہے. ماں نو کہنے لگے کہ میرا اتنا کمال ہے، محنتاں نے اتنے لوگاں تو تلاوتاں کرائیاں، نوافل پڑھائے، درود پاک پڑھائے، اتنے عبادتاں کرائیاں، تو وہ ثواب تو انہوں پہنچا جنت وچ پھر رہی ہوں. انہوں نے کہا بیٹا کوئی شاید واڑی نہیں میرے کو پہنچی. ایک بندہ اللہ دا نیک ہے، اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے. اللہ نے دسیا ہے کہ اس نے دعا دی وجہ تو تینوں معاف کر دیتا. صبح اٹھے آگے قدم چلنے آکھے امام احمد بن حنبل میں نے معاف کر دو. میں نے فرمایا تو میرے نال کی ظلم زیادتی کی تینوں معاف کر. اس نے کہا میں سوچتا رہا سزا دینی ہے لیکن عمل کی کیتا ہے تو میری ماں نے کی کیتا ہے. آپ نے فرمایا گھر بیٹھ کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، ایک دفعہ کوئی شریف پڑھی. کہ رسول اللہ کی شان دیکھ لو، امت نے بچانے لئے کی کیتا ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، ایک دفعہ سورہ اخلاص، پورے قرآن پاک پڑھنے دا جو ثواب نصیب ہو. وہ امام احمد بن حنبل نے گھر بیٹھ کے پڑھیا کہ مولا میں اس بادشاہ کو کچھ نہیں لینا، یہ میرے نبی لجپال دی امت چورت تھا، اس نے معاف کر دے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دی دعا دی وجہ تو اس نے معاف کیتا ہے. تیرے کو جتنے آئے اور تیرے منہ ملادے واسطے ہاتھ اٹھاندے رہے اور جو دعاواں کردے رہے تینوں راضی کرنے لئے کردے رہے، میرے واسطے کسی نے بھی کچھ نہیں کیتا. وہی اپنا حال ہے کہ برادری لمحوں دکھان لئی آ گیا ہے، کم چھوڑے لیکن ایدے ہویا کہ اللہ پاک دی آواز آئی اذان دی حی علی الصلاۃ، وہ بندہ نہ آیا. اور خود سمجھ لے کہ رب نو آلہ سمجھتا ہے یا برادری آلہ سمجھتا ہے. رازق خدا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، دنیا دیا نعمتاں عطا کرنے والا اللہ ہے. اور وہ کی کر رہا ہے؟ وہ بندے نو خوش کرنے لئی دکے کھا رہا ہے اور رب لئی آواز آ رہی ہے اذان دی نہیں آ رہا. اتنی بدماشی کر کے پھر بھی انہیر کرتا ہے، پھر بھی اس نے پرواہ نہیں ہے. تو یہ تو ساڈا معاملہ دو ہی تو مقصد ہاں، ایک ایک صاحب چلا جائے، سارے بھائی مل کے خلوص نالوں دلی دعا کریں. اور دوسرا مقصد آ کہ سانو اپنی موت بھی یاد رہے کہ جو اس نے چھٹی ہوئی ہے تو کل اسی بھی یشو بے شمار ہوں گے. اللہ کو پتہ ہے ملاقات آج ہوئی دوبارہ ہو گئی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اللہ جتنے دوست نے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی زندہ رکھے. اللہ حضور کی غلامی چی موت عطا فرمائے. واخر دعوانا